اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ تمام کی ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور فرمائے۔ جو بھائی اور بہنیں رشتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اے اللہ ان تمام کو نیک رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان تمام کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ دوستو، غربت اور بے روزگاری آج کل بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور تقریباً ہر بندہ ہی آج کے حالات کے اعتبار سے پریشان ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن جاب کرتے ہیں تو ان کا پورا مہینہ بھی اس تنخواہ سے نہیں گزرتا، لیکن آپ نے پریشان اور نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب بندہ اس سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ ذات عطا کرتی ہے، اور یہ حالات آتے رہتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی بزنس شروع کیا اور اچانک اسے لاس آ جاتا ہے اور وہ زمین پر ایسے گرتا ہے کہ پھر وہ گاڑیاں، وہ محل، وہ عیش و آرام سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی، ریڑھی لگانے والا، گاڑی چلانے والا، دکاندار، کوئی بھی ہو، گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس گھر کو آتا ہے تو خالی، کچھ کمایا نہیں۔ ان تمام بھائیوں کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ لے کر آیا ہوں، لیکن غریب آدمی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بات۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ اونٹ پر سوار تھے اور بڑے بڑے لوگ، وڈیرے لوگ، شہنشاہ لوگ کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم ربی کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ گئی، اور وہ انصاری صحابی انتہائی غریب کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی میسر نہیں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی چیز تھی بس۔ پہلے دوستو، جو غریب ہیں ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی شان دیکھیں کہ دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، غریب آدمی کے گھر تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ پہلے دوستو، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، 2 ٹائم کی روٹی کھا لیتا ہے، وہ امیر ترین ہے۔ تو جن کے کاروبار بزنس نہیں چلتے اور دوستوں نے، رشتہ داروں نے بھی کنارہ کر لیا، سب نے چھوڑ دیا آپ کو اپنے حال پر، آپ اس آس پر ہیں کہ ہماری مدد کہاں سے ہوگی۔ امیر آج کہتا ہے ہمیں کیا غریب کا، لیکن دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو اہمیت دی، محبت فرمائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت کی کھاؤں تو شکر ادا کروں اپنے رب کا، اور دوسرے وقت میں نہ ملے تو صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سے پیار تھا، محبت تھی۔ کئی دنوں تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ہمیں بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، جیسے بھی حالات آ جائیں صبر شکر والی زندگی گزاریں، اپنے رب سے مانگتے رہیں، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ اب میں آپ کو 2 شخصوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ 2 شخص سے بازار میں گئے سودا لینے کے لیے۔ ایک کے پاس باپ کی کمائی تھی اور ایک خود کماتا تھا، تو منڈی چلے گئے۔ اب جس کے پاس تھی باپ کی کمائی، اس نے جانور پسند کر لیا اور جیب سے پیسے نکالے اور اسے دے دیے، اور جو خود کماتا تھا محنت سے، تو وہ سوچتا رہا کہ کچھ کمی ہو جائے قیمت میں، لیکن وہ پھرتا رہا تو گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر وہ گیا۔ تو پیارے دوستو، اصل میں جو بندہ خود محنت مشقت سے کماتا ہے اسے قدر ہوتی ہے کہ پیسے کیا چیز ہیں، پیسوں کی قدر کیا ہے۔
اب آپ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام اللہ الصمد۔ اللہ الصمد آپ روز کا معمول بنائیں، اور ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، کیونکہ شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا کہ آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اس لیے رکاوٹ ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کا چاہیں رزق بڑھا دیں، جس کا چاہیں ہٹا دیں، کم کر دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے رزق طلب کرو، میں رزق کا مالک ہوں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اس ذات سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے روزانہ کا معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی ضرورت کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانی کو آپ نے اللہ کے سامنے سنانا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے حالات اس اسم اعظم اللہ الصمد سے کیسے بدلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔